آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا نبی علیہ السلام کا 600 پر ہے اور اس میں سے ایک ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر اگر کھول دیں تو زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کا حصہ ایک ہی پر میں فرق ہے تو کھولنے میں کور ہو جاتا ہے. ایک پر اگر کھول دیں تو پوری دنیا وہ ایک پر اٹھا کے لیتا ہے. ایسے آپ کتنے پر ہیں 600 پر. تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے فرق بن کے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمین پر آ نہیں سکتے تھے. ایک پر آپ اگر کھول دیتے تو پوری زمین بھر جاتی. 600 پر کہاں سے بن جا سکتے تھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حقیقی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. پورے 600 پر کھول کے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روبرو ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا. اب یہ پہلی تفسیر ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا. اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں میں برابر فاصلہ رہا. کون قریب ہے؟ جبریل علیہ السلام. اس تفسیر کو کئی مفسرین نے لکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ تفسیر غلط ہوئی ہے. جب سے وہی تو بول رہا ہوں کہ دو تفسیریں اگر ہیں تو دونوں تفسیریں ثابت ہیں. تو اب جن محدثین نے لکھا ہے جن مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا دیدار ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل میں. دیدار ہونے مطلب اصلی شکل میں, کیونکہ زمین پر نہیں سکتا تھا اصلی شکل میں وہاں ہوا. تو جن محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے, تفسیر ثابت ہے. لیکن یہ پہلی تفسیر ہے, ایک تفسیر ہے. اور دوسری تفسیر کیا ہے اس کی؟ اب آپ پڑھیں گے پھر ایک تفسیر ہے کہ یہ صحیح ہے اور دوسری تفسیر جو آپ بول رہے ہیں وہ صحیح ہے. دونوں صحیح ہیں. یہ ثابت ہے کہ وہ ثابت ہے, دونوں ثابت ہے. تو یہ تفسیر پہلی تفسیر ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا. وہ پہلی تفسیر ہے, کئی مفسرین نے لکھا ہے. اب دوسری تفسیر کیا ہے اس کی؟ ابھی راج محترم دوسری تفسیر میں آپ کے سامنے ود ریفرنس پیش کروں گا. دوسری تفسیر جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایسی حدیث ہے کہ اس کو سننے امام مسلم بن حجاج الحسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور زمانہ کتاب صحیح میں روایت فرمایا. صحیح بخاری, صحیح مسلم, یہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں جن کی مبارکہ کی. صحیح مسلم شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہوتی ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں شریف کو نقل کیا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اور یہ تفسیر امام مسلم نے اپنی طرف سے نقل نہیں کی بلکہ وہ تفسیر مرفوع ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بخاری شریف, مسلم شریف کی حدیث ہے تو ویسے تو عام طور پہ سبھی لوگ آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں. تو مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث لائی, مرفوع ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے. ثم دنا, پھر قریب ہوا. تو کون قریب ہوا؟ ابھی آپ نے تفسیر سنی کہ جبریل قریب ہوئے, یقیناً وہ بھی ثابت ہے. کئی مفسرین نے اس کو لکھا ہے. تو پہلی تفسیر ہے وہ ثابت ہو گئی 3 جگہ. اب اس کا دوسری تفسیر ہے تو امام مسلم لا رہے ہیں مرفوع کر کے کہ ثم دنا, پھر قریب ہوا. تو کون قریب ہوا؟ ثم دنا الجبار رب العزة. جبار اللہ کا نام ہے جو رب العزت ہے. تو فرماتے ہیں حضرت جبار رب العزت یعنی اللہ رب العالمین قریب ہوا. فتدلى, پھر وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ فكان قاب قوسين او ادنى. اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ ہے. اس آیت مبارکہ کی جو دوسری تفسیر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ابھی خواب کا واقعہ اگر ہو جائے تو کوئی خاص بات ہی نہیں, خواب میں تو دیکھتے کر لیتا ہے. کوئی بھی آسمانوں کی خیر عام لوگوں کو ہو جاتی ہے خوابوں میں. یہ تو نبی الانبیاء رسول المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو واقعی معراج کا کلائمیکس یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے. یہاں سے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں یاد کرتے ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معراج کا تحفہ دیا. ان کے اعتبار سے معراج ہے, عام لوگوں کے اعتبار سے وہ ہے نماز, جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک عورت جو کہ شادی شدہ بیوی ملازم اور خوشبو فطر اور خوشبو. اور تیسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور یہ نماز کیا ہے؟ معراج کا تحفہ ہے. روزے کی پرچیوں کا حکم کہاں آیا؟ زمین پہ, مدینہ منورہ میں. زکات کی پرچیوں کا حکم کہاں آیا؟ زمین پر.
मदीना मुनव्वरा में हज की फर्जियत का हुक्म कहा है ज़मीन पर, और वो भी कौन से शहर में? मदीना मुनव्वरा में। यानी तौहीद और रिसालत के इखलास के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात के 4 काम को फर्ज होते हैं। तौहीद और रिसालत के इखलास को मिला के 5 फर्ज होते हैं इस्लाम की दुनिया में। उन 4 फराइज़ में से 3 फराइज़ का हुक्म कहाँ पे आया? सरज़मीन मदीना में। जो आयत नाज़िल हुई रोज़े की फर्जियत की मदीने में नाज़िल हुई, ज़कात की फर्जियत क्या है? मदीने में नाज़िल हुई। हज की फर्जियत क्या है? हज होता है मक्के में इबादत में, लेकिन उसकी फर्जियत का हुक्म आया मदीने में। और नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसकी फर्जियत का हुक्म ना मक्के में आया ना मदीने में। नमाज की फर्जियत का हुक्म कहाँ आया? जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के कुर्ब खास पर जलवा फरमाते, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अर्श पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म सुनाया। तो नमाज की फर्जियत क्योंकि अर्श पे हुई, इस बात से ये इबादत ऐसी इबादत है कि ये मेराजुल मोमिनीन करार पाई। आम मोमिनीन के लिए गया सजदे में जब बंदा जाता है तो क्या उसके लिए हो रहा है? तो अल्लाह मोहतरम इस मेराजुल मोमिनीन की कदर कीजिए, नमाज़ों को कायम कीजिए। जश्न मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का इंतहाई प्रैक्टिकल तरीका है। ऐसे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद है कि जो भी वो कम है, लेकिन वाकई मेराज का इम्पोर्टेंस ये है कि जो दीगर पैगम्बरों को जो इनाम नहीं अता किया गया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूबियत के मकाम पे है कि जो भी कमाल आपके दायरे में कोई हैरत की बातें हो रही है, अंदर जगह में इन्हें क्या कुछ कहा, हैरत की क्या बेसाया अगर रात हुई तान हो गया असर, क्या करना थी? हैरत की क्या बेसाया अगर रात हुई तान हो गया असर, क्या करना थी? दिन रात था जलवे खुदा पेशे नजर, दिन रात था जलवे खुदा पेशे नजर, मेरा हुई तो क्या नहीं बात? सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत नात शरीफ के बाद सदर जलसा हजरत मुफ्ती डॉक्टर सैयद शाह हाशिम आरिफ बादशाह कादरी साहब खुल्ला की उर्दू तकरीर के साथ हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और बिलखुसूस हमारे मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद अहमद गौरी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और इसी के साथ हमारे रूह अहले सुन्नत हज़रत इस्माइल पीर साहब खुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद डॉक्टर सैयद ताहिर पाशा कादरी साहब खुल्ला भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और DSP महबूब पाशा साहब सर के खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। सिर्फ एक फ़ोन किया था मैं एग्जामिनेशन के वक्त में, इम्तिहान के वक्त में, कि सारे ऐसा नमाज कंपटीशन के नाम से बच्चों का इम्तिहान चल रहा है। सिर्फ एक फ़ोन की इत्तला पर साहब अपने मसरूफियात छोड़कर, अपने काम छोड़कर विजिट के लिए आए थे इम्तिहान के दरमियान, और आज ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है सारा चीफ गेस्ट यहाँ पर हाजिर हैं, और हमारे आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन करस्पॉन्डेंट आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल जनाब आमिर अजीज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक और हमारे चीफ गेस्ट शरफुद्दीन साहब DSP साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि आज के प्रोग्राम में भी चंद बच्चों को तकरीर का मौका दिया गया है, सिर्फ 3 मिनट उनके पास वक्त है। मैं ये तकरीरी मुकाबला तो नहीं कहूँगा, बस मौका जो दिया गया है, ये मौका देने से कबल आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल के तालिब जुड़ैया को मैं दावा देना चाहूँगा कि वो आए और नात शरीफ पढ़ने का शर्फ हासिल करें। उम्मती